اور مصیبتیں بھی آتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس زمین کے اوپر خسف ہوگا، زمینیں دھسائی جائیں گی، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی۔ فقال له رجل من المسلمین، ایک مسلمان آدمی نے کہا یا رسول اللہ متى ذلك، یہ چیز کب پیدا ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا ظهرت القیان والمعازف وشربت الخمور، جب رنگ رلیاں والے پیدا ہو جائیں گے، ساز اور گانے بجانے والے ظاہر ہو جائیں گے، اور سر عام میوزک اور موسیقیاں بجائی جائیں گی، اور شراب پینے والوں کی کثرت ہوگی، تو یاد رکھو اس دم زلزلے آئیں گے، زمین دھسائے جائیں گے، آسمان سے اللہ کے عذاب اترنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ چیز ہو رہی ہے آج کے دنیا کے اندر۔ تو میرے عزیزو یہ روایت ترمذی کے اندر ہے، تو یہ تو انسان کے معاشرے کے اوپر گناہوں کے اثرات ہیں، یہ تو ہم معاشرہ ہوں یا سماج ہوں یا اقتصادیات ہوں سیاسیات ہوں، یہ ہمارے اوپر میاں یہ تو یہ ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے بیچارے مخلوقات بھی پریشان ہوتے ہیں، چونٹی تک پریشان ہوتی ہے۔ کیا تمہیں حضرت سلیمان کا وہ واقعہ یاد نہیں کہ جب ان کے یہاں خشک سالی ہوئی، پوری قوم کو لے کر کے میدان میں نکلے اور تاکہ لوگ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بارش نازل فرمائے، پوری فوج لے کر کے جنگل میں پہنچے دعا کرنے کے لیے، ابھی دعا کے لیے ہاتھ ہی نہیں اٹھے تھے، ابھی حضرت سلیمان نے رب کی بارگاہ میں کوئی دعا ہی نہیں مانگی تھی کہ اچانک ان کی نظر ایک ننھی منی چونٹی پہ پڑی، ایک ننھی منی چونٹی دونوں پیر اٹھا کر اللہ سے کہہ رہی تھی اے پاک پروردگار تیری مخلوق نے گناہ کیے ہیں، انسانوں نے بدکاریاں کی ہیں، انسانوں نے جرم کیے ہیں، میں تیری ادنا سی مخلوق ہوں، پیاس سے مر رہی ہوں، اے پاک پروردگار بارش نازل فرما دے۔ اللہ اکبر، چھوٹی سی چونٹی مخلوقات ہم انسانوں کے جرم اور اس گناہ کے اثرات سے متاثر ہو کر کے رب ذوالجلال سے دونوں پیر اٹھا کر کے دعا کر رہی ہے۔ حضرت سلیمان چونکہ اللہ نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی تھی، وہ ہر جانور کی بولیاں سمجھتے تھے، یہ ان کا معجزہ تھا، انہوں نے کہا اے میرے امت کے لوگوں، اے میری فوجیوں پلٹ چلو، لوٹ چلو، اب دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی پیچھے پلٹے بھی نہ تھے کہ بدلیوں کا سایہ آیا اور بارش اتنی موسلادھار ہوئی کہ اللہ اکبر سارے فوجی بھیگتے ہوئے اپنے گھر کو واپس ہوئے۔ دیکھیں آپ، ہم گناہوں کے، ہمارے گناہوں کے اثرات سے جانور بھی بلبلاتے ہیں، جانوروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے لوگوں گناہوں کے یہ اثرات ہیں اور یہ آخرت میں تو ہوں گے ہی، قبر سے شروع ہوں گے، حشر میں، میدان محشر میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کا جیسا عمل ہوگا اسی حساب سے میدان محشر ہوگا۔ المہم وہ تفصیلات ہیں، میں ان میں نہیں جانا چاہتا، اللہ سے آؤ مل جل کر کے دعا کریں اے پاک پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے مولا۔ ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں پاک پروردگار، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہوں چاہے وہ بڑے گناہ ہوں، شرک ہوں یا بدعات ہوں، بد اخلاقیاں ہوں یا بد کرداریاں ہوں، بڑے گناہ ہوں یا چھوٹے، اے اللہ ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اے پاک پروردگار ہم میں جو گنہگار ہیں انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما، ہماری ماں و بہنوں سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو نمازی بنا، ہم سب کو موحد بنا، ہم سب کو متبع بنا، ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع فرما، ہمارے دلوں سے بغض و حسد کو دور فرما، ہم میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما، ہم مسلمانوں کو عزت و رفعت عطا فرما، اسلام کو رفعت و عزت عطا فرما، آمین۔ مولا تعالیٰ اے اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی جہاد میں مشغول ہیں، اے پاک پروردگار ان کے دست و بازو کو مضبوط بنا دے مولا، پاک پروردگار ان کے یتیموں کا سہارا بن جا مولا، اے پاک پروردگار ان بیواؤں کا سہارا بن جا مولا، الہ العالمین فلسطین کو ہم مسلمانوں کے قبضے میں کر دے مولا، پاک پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم فلسطین میں جا کر تیرے مقدس گھر میں قبلہ اول میں نماز ادا کریں مولا، الہ العالمین تیرے نبی کی معراج کی جگہ ہے، اے پاک پروردگار اس کی زیارت کی توفیق عطا فرما مولا، اس میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما مولا، ان یہودی نصرانی اور ان کافر مجوسیوں کو جتنے بھی ہیں اے پاک پروردگار جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے مکر اور ان کے قید اور ان کے ظلم کو انہی کے اوپر پھیر دے مولا، اور ان سب کو ہلاک و برباد کر دے مولا، الہ العالمین ہر جگہ امن و سکون عطا فرما مولا، ہر جگہ امن و شانتی عطا فرما مولا، الہ العالمین ہم مسلمانوں کے اوپر جو مصائب اور جو پریشانیوں کی طوفان اور جو بادل امڑ رہے ہیں اے اللہ ان سب سے مسلمانوں کو محفوظ فرما مولا، الہ العالمین ہم سب کے، ہماری عورتوں کی اصلاح فرما مولا، ہماری بہو بیٹیوں کی اصلاح فرما مولا، ہم میں تمام مسلمانوں کو پردہ کرنے اور کروانے کی توفیق عطا فرما مولا، ہم سب کو دیوسیت سے بچنے کی توفیق عطا فرما مولا، ہم سب کو علم کی دولت سے مالا مال فرما مولا، ہم سب کو جھوٹ سے، زنا سے، بدکاری سے، شرک سے، غیبت سے، چغلی سے، ان سب سے محفوظ فرما مولا، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح ہیں، آپ نے دیکھ لیے سب، چھانٹے ہیں کچھ، اللہ آپ کو جزاک خیر۔ ایک صاحب نے ایک اطلاع دی ہے کہ ابھی اطلاع ملی ہے کہ لوگ یہ افواہ اڑا رہے ہیں کہ آپ کو انڈین ایمبیسی سے لیٹر ملا ہے کہ آپ ہندو دھرم کے بارے میں تقریب مت کریں، آپ سے گزارش ہے کہ ایسے جھوٹوں کے بارے میں کلمات ضرور کہیں تاکہ ان کی آنکھیں کھلیں۔ یہ تو اللہ ان پروپگنڈا کرنے والے یہ شیطان ہیں، اصل میں شیطان اس امت کے،
یہ ان کی عادت پڑی ہوئی ہے جھوٹی بات پھیلانے کی. ان کے بزرگوں نے جو جھوٹی جھوٹی کتابیں دی ہیں نا ان کو, تو وہ منہ کو لگی ہوئی ہے. تو جس طرح وہ کتابوں کے ذریعے جھوٹ پھیلا رہے ہیں, بدعقیدیاں, شرک اور بدعت نا, اسی طرح جو کتابوں میں نہیں ہے اس طرح گڑھ گڑھ کر کے بیان کر رہے ہیں. ان کے ہاں خوب گڑھنے کی مشین بڑی اسپٹ ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ہاں کوفہ سے ایک شخص آیا. کوفہ جانتے ہیں کوفہ کہاں ہے؟ ہاں, کوفہ, کوفی لا یوفی مشہور ہے. ان سے وفا کی امید نہیں رکھی جا سکتی. یہ جب سے پیدا ہوئے ہیں, جب سے یہاں فتنے پیدا ہوئے ہیں, ہے نا, تو کوفہ میں جو بھی پیدا ہوا وہ فتین ہی تھا. تو وہاں سے آئے کوفہ سے, تو 3-4 مہینہ وہ تھا. تو حضرت امام مالک یہاں کوئی 10-20 حدیثیں اس نے پڑھی. تو وہ 4 مہینے کے بعد امام مالک رحمت اللہ علیہ جو مدینے کے اندر تھے ان سے کہتا ہے 4 مہینے میں آپ نے 20 یا 30 حدیثیں مجھے پڑھائیں, اما اس سے زیادہ حدیثیں 40-40, 50-50 تو کوفے میں ایک دن ہم سیکھ لیا کرتے تھے, اور آپ نے 4-5 مہینے میں ہمیں یہ حدیثیں بتلائیں. امام مالک نے اس کوفی سے کیا کہا کہ ہمارے پاس تمہارے کوفہ والوں کی طرح کوئی ٹیکسال مشین نہیں ہے کہ ہم حدیثیں گڑھ گڑھ کر کے بیان کریں. ہم وہی بیان کرتے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, نہ اس سے کم کرتے ہیں نہ اس سے زیادہ کرتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہے نا اصل میں مقلد ہے نا بیچارے انہی کوفیوں کے, تو اس لیے ان کا یہی کرتے ہیں. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. یہ جھوٹ, ابھی میرا خطبہ ہوا ہے جھوٹ پر وہاں سپوریکس میں, اور میں نے بتایا ہے اللہ کی قسم, اس کیسٹ کو ضرور سننا, بڑی اہم کیسٹ ہے وہ. اس میں جھوٹ کیا کیا افواہیں, مجھے قتل کر دیا گیا, مجھے سوٹ کر دیا گیا, مجھے حکومت نے پکڑ لیا, مجھے جیل میں ڈال دیا گیا, پتہ نہیں کیوں یہ بیچارے ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہ سعودیہ میں یہ پوری پارٹی پڑی ہوئی ہے, اور وہاں ندوے کے گروپ کے لوگ پڑے ہوئے میرے پیچھے. وہاں جا کر کے کہتے ہیں وہ جو ہے علماء کو گالیاں دے رہا ہے, وہ بزرگان دین کو گالیاں دے رہا ہے, وہ جو ہے یہاں تک لوگوں نے اڑایا ہے کہ وہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے. اور وہ بہت بڑے مفکر کے ابھی جو مر گئے ان کے بھانجے بھی ہیں. ہم نے کہا ان سے کہہ دو کہ اگر میں نے کسی صحابی کو گالی دی ہے تو میں اپنا خون دنیا کی ہر عدالت میں معاف کرتا ہوں, وہ ثابت کر دیں. اور نہیں تو اپنے بارے میں ان کا کیا خیال ہے وہ بھی بتائیں کہ کیا وہ جو یہ کہہ رہے ہیں, الزام لگا رہے ہیں, کیا وہ ثابت کر سکتے ہیں. میں کسی بزرگ کو برا نہیں کہتا, لیکن وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہم کو جینے سے ضد نہیں, لیکن ہم کو جینے سے ضد نہیں, لیکن زندگی ہو تو زندگی جیسی, اما بزرگ ہو تو بزرگوں جیسے. تم بزرگ ہی لا رہے ہو ڈوریاں کھولنے والے, بزرگ ہی لا رہے ہو ایسے لوگ عیاش, بزرگ ہلا رہے ہو مریدوں کے گھروں میں ننگ دھنگے مرید اور مریدوں کے دیکھنے والے. تم بزرگ ہلا رہے ہو چھوکریوں کے اوپر نظر رکھنے والے, بھئی بزرگ ہیں یہ. بزرگ ہلا رہے ہو اپنا کلمہ پڑھانے والے, کوئی کہہ رہا معین الدین رسول اللہ, کوئی کہہ رہا شبری رسول اللہ, کوئی کہتا اشرف علی رسول اللہ. اعوذ باللہ, یہ بزرگ ہے؟ استغفر اللہ. کوئی خواب میں کچھ کر رہا ہے, کوئی خوابوں, اب جب دیکھا کہ اس طرح بات نہیں بن رہی ہے تو خوابوں کے سہارے لیے, کیونکہ بیٹا اب اس کو جھٹلانا تو بہت مشکل ہے, اس لیے خواب کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا جائے. اعوذ باللہ. اس لیے اللہ سے ڈرو. یہ شایعات ہیں, یہ افواہ ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے مکر اور فریب اور چال سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے, اور امت کے جو بھی نیک اور صالحین اور امت کے خادم اور امت کے جو بھی نیک اور صالح افراد ہیں, اللہ ان سب کی ان لوگوں کے مکر اور قید اور فریب سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو مجھے کوئی لیٹر ووٹر انڈین ایمبیسی سے ملنا نہیں ملا ہے. میں نے انڈین ایمبیسی کو کون سی بات کہی ہے؟ میں نے ہندوؤں کے لیے ایک تقریر کی, مسلمانوں کے لیے تقریر کی, میں نے ہندوؤں کی ایک تاریخ بیان کی ہے ان کی اپنی کتابوں سے. وہ بیچارے تو نہیں بلبلا رہے ہیں, یہ چمچے پتہ نہیں کیوں پتیلی سے گرم ہیں. کسی شاعر نے کہا تھا کہ رام و رحیم دیکھیے آپس میں نرم ہیں, چمچوں کو دیکھیے پتیلی سے گرم ہیں. تو یہ پتیلیوں سے گرم نظر آتے ہیں. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. سمجھ رہے ہیں؟ آمین یا رب العالمین. سوالات تو اتنے زیادہ ابو محنت کھڑکیوں سے جھانک رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ ساحل پہ کھڑے ہو کر کے